السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں کچھ عرصہ قبل، زیادہ عرصہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن مختلف اینٹی احمدیہ یوٹیوب چینلز کے اوپر ایک نئی پرسنالٹی کی انٹری ہوئی ہے، جو کہ طواہا قریشی صاحب ہیں انگلینڈ کے، اور انہوں نے کافی اس پہ زور دیا ہے کہ جو احمدیوں کے خلیفہ ہیں مرزا مسرور احمد صاحب، انہوں نے ایک سفوکیشن آف دا فیتھفل رپورٹ جو ہے وہ شائع کروائی تھی، اور اس کے ذریعے بہت جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے بدنام کیا ہے۔ تو سفوکیشن آف دا فیتھفل جو رپورٹ ہے، یہ ہم احمدیوں کے لیے نئی نہیں ہے، کیونکہ یہ شیوان میکڈونا نے، جو کہ چیئرمین تھی، انہوں نے بڑی یعنی کہ سپورٹ کی اور انہوں نے اس کو شائع کروایا۔ انہوں نے باقاعدہ بہت سے ایم پیز کے نام بھی لکھے ہوئے، جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر بدنام کیا تو پھر ساروں نے کیا ہے، وہاں پہ مختلف ایم پیز بھی ہیں، یہ پھر بات جو ہے صرف خضر صاحب کی کیوں کر رہے ہیں؟ اور بدنامی کا لفظ تو اس وقت ہونا چاہیے جب اس کے اندر لکھا ہوا مواد جو ہے، جو کیس سٹڈیز تھیں، وہ فراڈ لکھا ہوا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ جی احمدی فرضی قصے کہانیاں گھڑ کے اپنی رپورٹوں میں پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن طواہا قریشی صاحب نے تاثر یہی دیا ہوا ہے کہ مرزا مسرور احمد نے بہت اس رپورٹ کے ذریعے پاکستان کو بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ رپورٹ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت احمدیوں کو جن ممالک میں اسائلم ملتی ہے، وہ دو طرح کے ممالک بن چکے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو جنرل پرسیکیوشن سن کر ہی اسائلم دے دیتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اسپیسیفک پرسیکیوشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ صرف اپنی بات کریں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کے گروپ کی حالت بہت بری ہے پاکستان میں، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن آپ اپنی بات کریں، آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال ہر دو طرح کے ممالک میں یہ رپورٹ جو ہے استعمال احمدی کر بھی رہے ہیں، کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اس رپورٹ کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس رپورٹ میں صرف طواہا قریشی صاحب نے غالباً یہ ذکر نہیں کیا، یا اگر کیا ہو تو میری نظر سے نہیں گزرا، یہ صرف احمدیوں کے کیس سٹڈیز کے ساتھ شائع نہیں ہوئی، اس میں کرسچنز، اس میں ہندوؤں اور جو شیعہ مسلمانوں کی جو پرسیکیوشن ہے وہ بھی ایک چیپٹر میں ڈسکس ہوئی ہے۔ تو یہ صرف احمدیہ ریلیٹڈ رپورٹ نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دکھائیں، یہ شروع کریں۔ یہ رپورٹ جو ہے آپ گوگل کے اوپر سفوکیشن آف دا فیتھفل PDF لکھ کر نکال سکتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اس کا نام سفوکیشن آف دا فیتھفل، دا پرسیکیوشن آف احمدی مسلمز ان پاکستان اینڈ دا رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم۔ یہ نیچے اگر دیکھیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ APPG، آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ فار دا احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ امیج دکھائیں۔ This is a report of the All Party Parliamentary Group for Ahmadiyya Muslim Community. It has not been produced by a select committee or any other committee appointed by the House. This report was published in July 2020. Next. Suffocation of the faithful, the persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan, and the rise of international extremism. Report of the APPG inquiry into the persecution of Ahmadiyya Muslims and other religious communities in Pakistan. Other religious communities, دوسری جو communities ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا اس کو یہ کہہ کے پریزنٹ کرنا یا تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ یہ صرف احمدیوں کے لیے ہی تھی اور مرزا مسرور احمد گویا صرف احمدیوں کی ہی بات کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، سبھی کی بات کی گئی ہے۔ جو پرسیکیوٹڈ کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، مذہب کی بنیاد پہ جن کا استحصال ہوتا ہے یا فرقوں کی بنیاد پہ ان کا استحصال ہوتا ہے، یہ اس رپورٹ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ایکنالجمنٹس ہیں، اگر آپ نیکسٹ پیج پہ ہیں، ایکنالجمنٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوٹرز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس اینڈ کمنٹری فار دس رپورٹ واز سبمٹڈ بائی دا فالوئنگ انڈیویجولز اینڈ آرگنائزیشنز۔ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز دی ہوئی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، یہ پورا امیج دکھا دیں تاکہ لوگ بعد میں بھی پڑھ سکیں، اس کو اوپر لے جائیں۔ سب سے آخر میں امیر صاحب UK کا نام بھی دیا ہوا ہے، رفیق حیات صاحب کا۔ اب آپ آ جائیں نیکسٹ پیج کے اوپر۔ یہ اس رپورٹ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ تو خیر ابھی انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اباؤٹ دا APPG فار دا احمدیہ مسلم کمیونٹی، دا APPG brings together parliamentarians from all parties who are keen to support the work of the Ahmadiyya Muslim community. The group seeks to make all parliamentarians aware of the extensive positive work carried out by the Ahmadiyya Muslim community and to speak up on issues of persecution and extremism that Ahmadi Muslims face both abroad and in the UK. It also advocates for human rights more widely,
particularly on freedom of religion to engender greater societal peace. यानी ये जो रिपोर्ट है इसमें ये डिफरेंट इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के नाम भी दिए हैं जो कि आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के हैं, नीचे पूरी लिस्ट दी हुई है और जो चेयर कर रही हैं वो हैं शिवान मैकडोना, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की जो मुखालिफत है वो यूके के अंदर जो हो रही है वो भी, और उसके अलावा जो बाहर हो रही है वो भी, इन्होंने उसको भी कवर किया है। अब आप आ जाएं वो इंट्रोडक्शन जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है जो बहुत अहम है, जो इसकी जो चेयर हैं शिवान मैकडोना ने बाकायदा लिखा हुआ है 2 सफ़ों के ऊपर। ये मैं आपको कुछ इसके हिस्से पढ़ के जो है सुनाना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन बाय द चेयर। उनका कहना है कि as chair of the all-party parliamentary group APPG for the Ahmadiyya Muslim community, I am pleased to launch the report Suffocation of the Faithful, the Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan, and the Rise of International Extremism. This report, the first of its kind, was commissioned against the backdrop of a shocking pattern of sustained persecution against Ahmadiyya Muslims, including killings, assaults, attacks on places of worship, hate campaigns, deprivation of jobs, and denial of education. यानी वो इसको एक तो लॉन्च करती हैं, दूसरा कहती हैं कि ये अपनी ज़ात पे एक मुनफरिद रिपोर्ट है। इसके अंदर उन्होंने एक पैटर्न दिखाया है जो मुखालिफत हो रही है अहमदी मुसलमानों की, जिसमें क्या क्या शामिल है, उनकी कत्ल गारत शामिल है, उन पे हमले शामिल हैं, उनकी इबादत गाहों पे हमले शामिल हैं, उनके खिलाफ जो नफरत की जो डिफरेंट मुहिमें चलती हैं वो शामिल हैं, उनको जिस तरह से नौकरियों से और तालीम से महरूम किया जा रहा है ये सब शामिल है। एक्सक्यूज मी। फिर वो ये कहती हैं कि this is severest in Pakistan, and what is unique about the persecution of this peace-loving community is that the persecution is state-sponsored, with laws passed explicitly targeting Ahmadi Muslims. I cannot think of any parallel in the modern world for such persecution, where a religious community has been denied by law the right to self-identify as Muslims. Not only that, the law then prescribes that should an Ahmadi call himself a Muslim or practice Islam, then that is a criminal act punishable by imprisonment and even death under the blasphemy laws. These are the draconian anti-Ahmadi laws that Pakistan has had on its statute books for nearly half a century. उनका कहना है शिद्दत पसंदी है ये सबसे जो है ज़्यादा, और ये इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये जिस पीस लविंग कम्युनिटी के खिलाफ की जा रही है ये प्रोसिक्यूशन, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी ये हुकूमत इसमें शामिल है और ऐसे कवानीन सराहत के साथ बनाए गए हैं जिनमें बाकायदा तौर पे अहमदी मुसलमानों को टारगेट किया, लिखा हुआ है कि ये अहमदियों के लिए हैं। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ऐसी मुखालिफत हमने मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं कहीं देखी जहाँ पे किसी को ये रोका जा रहा हो कि तुम्हारा राइट ही नहीं कि तुम अपने आप को मुसलमान कह सको। इसके अलावा वो कहती हैं कि such is the extent of persecution that it is no exaggeration to describe the life of an Ahmadi Muslim in Pakistan as one that faces persecution from the cradle to the grave. At every step of their lives, they remain ever at risk of arrest, attack, or harassment. Ahmadis have been denied their fundamental right to vote. They cannot possess their religious texts, and even after death, their graves are targeted and bodies exhumed. अगर आप इस पे गौर फरमाएं तो ये बहुत, इन्होंने एक बहुत बड़ी हकीकत बयान की है, हाँ, जो कि जमात अहमदिया के खिलाफ की जाती है, कि वो कहती हैं कि जो एक्सटेंट है, जो इसकी एक इंतहा है मुखालिफत की, अगर इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कहना, इट इज़ नो एग्जैजरेशन टू डिस्क्राइब, कि वो कहती हैं कि जो अहमदी मुसलमानों की ज़िंदगी है, जो वो मुखालिफत का सामना करते हैं, वो पैदाइश से कब्र तक कर रहे हैं। क्रेडल के कई मानी होते हैं, पैदाइश भी होती है, बच्चों का झूला भी होता है, तो वो कहते हैं कि हर स्टेप के ऊपर उन्हें यह रिस्क है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, उन पे हमला हो सकता है, उनको हरासा किया जा सकता है, वो वोट नहीं दे सकते, कैसे दें? उसके लिए पहले ये मानना पड़ेगा कि हम नॉन मुस्लिम है, जो हमने मानना नहीं है। और इसी तरह वो कहते हैं कि वो अपनी मजहबी किताबें नहीं रख सकते, और वफात के बाद भी उनकी कब्रों को बाकायदा टारगेट किया जाता है, उनकी जो अजसाम है उनको नुकसान पहुंचाए जाते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नीचे कुछ केस स्टडीज जो है उन्होंने उसका अगरचे जिक्र किया, वो आगे आ जाएगा, लेकिन मैं इसके बाद चलता हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। जी, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो शिवान मैकडोना हैं वो कहती हैं कि द रिपोर्ट ऑल्सो नोट्स हाउ द डिनायल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर अहमदी मुस्लिम्स has also led to the denial of freedom of religion of other communities such as Shia Muslims, Christians, and Hindus
all of whom continue to suffer. लिहाजा यहाँ से वाज़ेह हो गया कि ये रिपोर्ट जो है इसमें सिर्फ अहमदियों का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें दूसरी कम्युनिटीज जिनको टारगेट किया जाता है, जैसा कि शिया मुसलमान हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। फिर वो ये भी कहती हैं कि द रिपोर्ट नोट्स द रिफ्यूजी क्राइसिस with thousands of Ahmadi Muslims stranded in camps in Thailand and Malaysia for more than 7 years, despite being accepted by the UNHCR as refugees in need of resettlement, as they have no hope to return to Pakistan. The UK must now lead by example and play their part in resettling these refugees as part of their commitment to freedom of religion. वो इस रिपोर्ट में ये भी नोट किया गया है कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस आया हुआ है, कितने ही हज़ार अहमदी हैं जो कैंपों में, थाईलैंड में या मलेशिया में 7 साल से ऊपर हो गए फंसे हुए हैं, बावजूद कतई नज़र इससे कि उनको UNHCR ने रेफ्यूजीज के तौर पे एक्सेप्ट किया हुआ है और उनको रिसेटलमेंट की ज़रूरत है और वो उनकी कोई उम्मीद नहीं कि वो वापस पाकिस्तान जा सकें। तो इसलिए वो कहती हैं कि यूके को अब लाजमी एक जो है वो एक मिसाल जो है वो कायम करनी चाहिए और इन लोगों को रिसेटल करना चाहिए, जैसा कि यूके की कमिटमेंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आए। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं जी, इस नेक्स्ट पेज के ऊपर आप कॉन्टेंट्स इसको जरा बड़ा करके दिखाएं। इसका पहला चैप्टर है द ओरिजिन्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन ऑफ अहमदी मुस्लिम्स, द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसिक्यूशन अगेंस्ट अहमदी मुस्लिम्स एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। एक उनका जो तारीखी पस मंजर है वो बताया गया है। दूसरा चैप्टर है द परसिक्यूशन ऑफ अहमदी मुस्लिम्स फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। ये जैसा कि है कि द इम्पैक्ट ऑफ परसिक्यूशन इन ऑन पाकिस्तान अहमदी मुस्लिम्स इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ फ्रॉम एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू डिनायल ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी यहाँ पे जो परसिक्यूशन है हर स्फेयर में, हर दायरे ज़िंदगी में, जो कि चाहे तालीम है, चाहे नौकरी है या कुछ भी उनके राइट्स हैं, ये इसमें वो कवर किया गया फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव। और इसी के अंदर डिफरेंट केस स्टडीज़ भी दिए गए हैं जो तवाहा कुरैशी ने बताने ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि अगर वो बता देते तो समझ आती कि पाकिस्तान में क्या हरकतें की जा रही हैं अक़लियतों के साथ, और उसके बाद वो बिल्कुल एक गलत तासुर देते हैं कि ये जी मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब जो हैं इन्होंने बहुत अपने हैं बदनाम किया इस रिपोर्ट के ज़रिए से, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, तुम अपनी हरकतें बंद करो तो हमें दुनिया को जाके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, तीसरा चैप्टर द परसिक्यूशन ऑफ अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी ये दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जिनका जिक्र शिवान मैकडोना कर चुकी हैं, अहमदी मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदूज। चौथा चैप्टर इंटरनेशनल परसिक्यूशन ऑफ अहमदी मुस्लिम्स, एन overview of the persecution of Ahmadi Muslims in other countries and the refugee crisis। और पांचवा चैप्टर है इसका the impact of persecution on extremism in the UK, the overspill of extremism and hatred to the UK। यानी वहां तक अहमदियों की जो नफरत है वो पहुंची हुई है। अब आप आ जाएं जो इन्होंने टाइमलाइन दी है, जो बड़ी कमाल टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन वो दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आए। जी, टाइमलाइन पे मैं 1974 पे सीधा जाऊंगा। पीछे उन्होंने मुनीर कैनी रिपोर्ट का जिक्र किया है 54 और फिर 56 में एक लॉ जो है रिपंजेंसी क्लॉज ऐड की गई थी। 1974 पे आ जाएं। वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू टारगेट अहमदी मुस्लिम्स, सेकंड अमेंडमेंट टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग अहमदी मुस्लिम्स टू बी नॉन मुस्लिम्स। यानी अमेंडमेंट की गई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में और अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। फिर वो आती हैं 84 पे, ऑर्डिनेंस 20 एंटी अहमदी लॉज इनेक्टेड 26 अप्रैल 1984, promulgation of Ordinance 20 by the government of Pakistan under the regime of General Ziaul Haq, making it a criminal offense for Ahmadis to call themselves Muslim or to practice Islam। यानी ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया ज़ियाउल हक के दौर में और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, यानी जुर्म करार पाया कि अहमदी अपने आप को मुसलमान कहें या इस्लाम को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फिर 1986 का वो दिखाते हैं, 1986 नेक्स्ट पेज पे आए। हाँ जी, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी इन्होंने बनाई है। ब्लास्फेमी लॉज इंट्रोड्यूस्ड, इनहेरिटेड फ्रॉम राज इंडियन पीनल कोड, अमेंडेड एंड इस्लामिसाइज्ड। सेक्शन 295C इंट्रोड्यूस स्टिपुलेटिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ फॉर दोज फाउंड गिल्टी ऑफ ब्लास्फेमी 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी 295C के तहत उम्र कैद या मौत की सज़ा, जहाँ तक मेरी मालूमात है ये उम्र कैद सिर्फ तकल्लुफ़ है,
طاہر القادری نے باقاعدہ اس کو چیلنج کیا تھا, وفاقی شریعت کورٹ میں جا کے دلائل دیے تھے, اور اس وقت متفقہ طور پہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمر قید نہیں ہے بلکہ صرف سزائے موت ہے. اس لیے عموماً آپ تمام بلاسفیمی چارجز میں کبھی عمر قید سنیں گے نہیں, یہ صرف یہی بتا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ادروائز بات صرف اور صرف سزائے موت کی ہوتی ہے, سوائے اس کے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پہلے ہی کسی حملے سے کوئی عدالت کے باہر یا اندر یا پولیس آتے جاتے کہیں وہ بچ جائیں ایکسٹریمسٹ کے حملوں سے. اس کے بعد 2015 کے اندر نیشنل ایکشن پلان آتا ہے, introduced to crack down on terrorism but also has been misused to target religious communities for simply practicing their faith. یعنی کہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے, لیکن مس یوز کیا جاتا ہے مذہبی اقلیتوں کو تنگ پریشان کرنے کے لیے. اچھا, اس کے بعد 2015 کی فیبروری میں انہوں نے ایک پبلیکیشنز بین لگایا کہ پنجاب پروونشل گورنمنٹ بینس دا پبلش ورکس آف دا احمدیہ مسلم کمیونٹی. تو ہمارا لٹریچر جو ہے وہ انہوں نے بین کیا یہاں پہ. اور اس کے بعد 2018 میں ووٹنگ رائٹس ڈینائڈ اگین. Ahmadis have been denied the right to vote since 1985. Pakistan's electoral rules in 2018 again targeted Ahmadi Muslims to deny them the right to vote in national and local elections. یہ اب وہی معاملہ ہے کہ ہمیں ووٹ دینے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیں, جو کہ ہم نہیں کرتے. آپ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آئیں. نیکسٹ پیج پہ آئیں. The constitutional amendment was a watershed moment in the country's history as it constitutionalized and formally legitimized the persecution of Ahmadis. From this moment, Ahmadis were systematically targeted and persecuted not only by non-state organizations but also by the state itself. یعنی جو قوانین انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں چینج کر کے احمدیوں کے اوپر لاگو کیے یا جو لاس پاس کیے ہیں, اس کے بعد احمدیوں کی جو مخالفت ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہو گئی, ان کی اسٹیٹ اب آپ کی خود فریق بن گئی. اس کے بعد آئیں آپ اگلے 2 پیجز دکھائیں. اس کے اوپر تصاویر ہیں جو کہ انہوں نے دی ہیں. پاکستان کے نوٹیبل احمدیز سر ظفر اللہ خان صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے. اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام ہیں, نوبل پرائز ونر, جو کہ فوت ہوئے پاکستان سے باہر کیونکہ ان کی پاکستان میں قدر نہیں کی گئی, اور انہوں نے کبھی بھی اپنی پاکستانی شہریت جو ہے وہ منسوخ نہیں کروائی اور کسی اور ملک کی شہریت نہیں لی, اور وفات کے بعد بھی پاکستان میں ہی دفن ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آئیں. پاکستان کے وزیر خزانہ صاحبزادہ مرزا مظفر احمد المعروف احمد, اور پاکستان کی جو فوج میں جو ہمارے جنرلز ہیں ان میں سے 1-2 سلیکٹ کر کے انہوں نے میجر جنرل جنجوا اور میجر جنرل اختر حسن ملک وغیرہ کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اور ہمارے ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب تھے جو کہ احمدی تھے. تو یہ انہوں نے کچھ سلیکٹڈ احمدیوں کی فوٹوز اور ان کا کچھ انٹروڈکشن دیا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے تاکہ یہ جو انہوں نے ساری دنیا میں تماشا بنایا ہوا ہے کہ احمدی غدار پاکستان ہیں, پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اس کا کلا کما ہو سکے اور جو دوسری دنیا ہے ان کو پتہ چل سکے کہ یار یہ جھوٹ بول رہے ہیں احمدیوں کے خلاف. اب میں نے کچھ اس رپورٹ سے کیس سٹڈی لی تھی جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں, اور یہ احمدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کیسز میں اس طرح کی کیس سٹڈیز کو جو ہے وہ کوٹ کریں, استعمال کریں اور دکھائیں, کیونکہ یہ سب جینون کیسز ہیں تو آہا قریشی کسی ایک کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ جو کیس سٹڈی ہے پہلی, student shot in the head. Umar Farooq, 27, lives in Newcastle where he works as a finance manager. Umar was born and raised in Karachi, Pakistan. His father lived in Pakistan and had been serving for a number of years as the local president of the Ahmadiyya Muslim community in Baldia town, Karachi. یعنی کراچی سے ان کا تعلق تھا, یہ نیوکاسل میں رہ رہے ہیں. In 2012, Umar visited Baldia town for his brother's wedding. ان کے بھائی کی 2012 میں شادی ہوئی. It was a particularly tense time for Ahmadi Muslims in Karachi, as a number of local presidents were being targeted by local anti-Ahmadi vigilant groups. تو یہ ایک ٹف ٹائم تھا احمدیوں کے لیے سن 2012 میں, کیونکہ جو لوکل صدران تھے انہیں جو اینٹی احمدی گروپس تھے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے. Umar's brother was married on Wednesday, 19th October 2012. اور Umar described to us what happened to his family 2 days after his brother's wedding. یعنی ان کے بھائی کی شادی بدھ والے دن 19 اکتوبر 2012 ہوتی ہے. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں رپورٹ بنانے والوں کو کہ بھائی کی شادی کے 2 دن بعد کیا ہوا. Excuse me. It was Friday. We were coming back from Friday prayer. We were in the car and my dad was driving the car. I was sitting in the back and my brother was behind us on a motorbike. جمعے کا دن تھا,
جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آ رہے تھے, ہم گاڑی میں تھے, میرے والد کار ڈرائیو کر رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرا بھائی پیچھے موٹر بائک پہ آ رہا تھا. وی ور اٹیکڈ بائی دا ریلیجیس ایکسٹریمسٹ اینڈ مائی بردر واز کلڈ. ہم پہ مذہبی دہشت گردوں نے حملہ کیا اور میرا بھائی شہید ہو گیا 2 days after his wedding, 2 دن بعد شادی کے. My dad was shot 5 bullets and I was shot in the head. میرے والد کو 5 گولیاں لگیں اور مجھے سر میں 1 گولی لگی. That bullet is lodged in my head. میرے سر میں ہی, یعنی کہ ان کے ہے. Luckily I survived. قسمت سے میں بچ گیا. We were driven to the local hospital. My brother died in my lap. ہمیں ہسپتال لے جایا گیا مقامی, جہاں میرا بھائی میری باہوں میں دم توڑ گیا. He was bleeding in my lap. میری باہوں میں یعنی کہ وہ خون اس کا بہ رہا تھا. He couldn't get to the hospital at the time. وقت پہ پہنچ نہیں سکا, یعنی پہلی وفات ہو گئی, شہادت ہو گئی. I was bleeding from my head. میرے سر سے خون آ رہا تھا. I couldn't see anything. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. I was blinded. میں اندھا ہو گیا تھا. My dad was breathing. میرے والد سانس لے رہے تھے. He was trying to breathe with 5 bullets in him. 5 گولیوں کے باوجود وہ سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے. We were taken to our local hospital. He wasn't safe because a lot of time victims are attacked again in the hospitals. ہسپتال میں وہ وہاں پہ بھی محفوظ نہیں تھے, کیونکہ ہسپتالوں میں بھی جو جن پہ حملہ ہوتا ہے دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے. Umar was asked by the APPG inquiry why he and his family were specifically attacked. عمر سے پوچھا گیا APPG نے کہ آپ لوگوں کو, آپ کی فیملی کو کیوں اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا, آپ پہ کیوں حملہ ہوا. His frank response exemplifies the way in which Ahmadi Muslims suffer at the hands of vigilant mobs in Pakistan. Before this incident, there were 2 or 3 local presidents being targeted within other chapters within Karachi, so it was going quite wide. Many Ahmadis had been attacked in Karachi. After those 2 or 3 presidents being attacked, they were targeting the local presidents and the local missionaries within Karachi, and my dad was quite well known of being Ahmadi. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف طبقات جو تھے احمدیوں کے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو میں اس کو اب چھوڑتا ہوں, یہ ایک دردناک کیس ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. تو آہا قریشی بتا دیں کہ یہ کیا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ کیس کے اوپر آئیں, جو بڑا مشہور و معروف کیس ہے, اور یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بعض ممالک میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے, اور وہاں کے مائگریشن بورڈز احمدیوں کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کو اگر کوئی مسئلہ پڑے تو آپ ربوہ چلے جائیں. ربوہ تو بہت ہی محفوظ شہر ہے, حالانکہ وہ نہیں جانتے اس بات کو. اور یہ بات ایکسپلین کرنی چاہیے کہ جن کے پیچھے پڑ جائیں, وہ پاکستان ہو یا کوئی اور مسلم کنٹری ہو, وہ جہاں مرضی چلے جائیں, یہ پیچھے آتے ہیں قطع نظر اس سے کہ آپ ربوہ چلے جائیں یا آپ کہیں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں. تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ ماسٹر عبدالقدوس ربوہ کے ایک ٹیچر تھے, اور ان کو پولیس نے ٹارچر کر کے شہید کیا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ ان جنوری 2012 43-year-old school teacher Master Abdul Qudus was falsely arrested by police in Chenab Nagar Rabwa, Pakistan for the alleged murder of Ahmad Yusuf. Master Qudus remained in custody for a month and a half where he was brutally tortured to death by police officers. جنوری 2012 میں 43 سال کے یہ ٹیچر تھے, اور ان کو ایک غلط چارج میں ربوہ کی پولیس نے گرفتار کیا کہ انہوں نے احمد یوسف کا قتل کیا ہے. اور یہ تقریباً 1.5 ماہ پولیس کسٹڈی میں رہے, جہاں پہ ان کو بڑی بے رحمی سے ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا. Whilst in custody, Master Qudus was hung upside down from his ankles for long periods. Furthermore, whilst laid supine, an extremely heavy wooden roller, similar to those used to flatten cricket pitches, was rolled all over his body as attendants stood at each side of him, making sure he couldn't move. Police officers would ensure that he kept awake at night by beating him and by keeping the light switched on. Such inhumane treatment led to multiple organ failure and crushed his muscles. These are just a few examples of the torture he endured. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بے رحمی سے ان پہ تشدد کیا گیا. مجھ میں ہمت نہیں اس کا ترجمہ کرنے کی, کیسے رولر پھیرے گئے اور کس طرح سے ان کے ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور کس طرح سے ان کے انٹرنل آرگنز جو ہیں وہ بیکار ہو گئے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ ربوہ کی پولیس. یہ ہے پولیس پروٹیکشن پاکستان میں. Master Qudus was left on the street by police. Those who found him say that he was losing significant levels of blood and was vomiting. His body was severely bruised and swollen. Master Qudus informed them that the police were attempting to blackmail him by asking him to sign a document claiming that senior leaders of the Ahmadiyya Muslim community were responsible for the murder of Ahmad Yusuf. Master Qudus کو اسٹریٹ پہ پولیس نے پھینک دیا, اور لوگوں نے جنہوں نے ان کو دیکھا ان کا کافی خون بہہ چکا تھا اور وہ الٹیاں کر رہے تھے. اس کے علاوہ ان کے جسم پہ کئی زخموں کے شدید نشانات اور جسم سوجا ہوا تھا. ماسٹر قدوس نے پولیس کی جو سازش ہے وہ بتائی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ سائن کریں کہ جس کے سائن کرنے پہ جو سینئر لیڈرز ہیں ہمارے
جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں ربوہ میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا. کس کے قتل کے الزام میں؟ کسی احمد یوسف کے. As Master Qudus had declined, he had been subjected to torture. Master Qudus succumbed to his injuries and died on 30th March 2012. کہ جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 30 مارچ سن 2012 شہید ہو گئے. یہ ہے جی پولیس پروٹیکشن. اگلا کیس اسٹڈی دکھائیں اسی سفوکیشن آف دا فیتھفل سے جو میں سلیکٹ کیا تھا دکھانے کے لیے. اچھا جی. Innocent Ahmadi woman makes a charitable donation and it is then charged with blasphemy. یعنی ایک معصوم احمدی خاتون جو ہے وہ پیسے دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر توہین کا مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے. On 30th April 2020, 55-year-old Ramzan Bibi made a monetary contribution towards an event organized by the local non-Ahmadi mosque in the village of Chaleki, Nankana district. The donation was turned down as the mosque refused to accept a donation from an Ahmadi Muslim. یعنی 30 اپریل سن 2020 کو 55 سالہ رمضان بی بی جو ہے وہ پیسے دیتی ہے جو کہ ایک ایسے ایونٹ کے لیے جو وہاں پہ غیر احمدیوں کی جو مسجد ہے وہ آرگنائز کر رہی تھی. تو وہاں پہ وہ جو ان کی جو ڈونیشن ہے وہ اس کو یہ کہہ کے مسترد کر رہے تھے کہ تم تو احمدی ہو. When she went to inquire why her donation had been refused, she was met by Amjad Abbas, a relative who started to physically and verbally assault her in public on the basis of her religion. Ramzan Bibi sustained significant physical injuries from the attack. Those passing by attempted to prevent the attack, but their attempts attracted a wider crowd, including extremist hardline clerics. کہ جب وہ انکوائری کرنے جاتی کہ اس کی ڈونیشن کیوں مسترد کی گئی ہے تو وہاں پہ ایک رشتہ دار جو کہ غالباً احمدی نہیں ہے امجد عباس جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو گالیاں دیتا ہے اور اس کو باقاعدہ پبلک میں اس کو اوپر جسمانی تشدد کرتا ہے اس کے مسئلہ کی وجہ سے اور اس کو کافی اس میں جو ہے وہ زخم آتے ہیں. اور وہ لوگ جو وہاں پہ جنہوں نے روکنے کی کوشش کی اگرچہ اس کو یعنی عباس کو, لیکن اس کے باوجود ان کے روکنے سے وہاں پہ کچھ ایسے حضرات تھے جو کہ ہارڈ لائن کلیرکس تھے یعنی ملا وہاں پہ موجود تھے. The clerics involved the district police and alleged that the woman had committed blasphemy against the Holy Prophet and provided false testimony against Ramzan Bibi. یعنی ان ملاؤں نے وہاں پہ پولیس کو انوالو کیا اور الزام لگایا کہ اس عورت نے توہین رسالت کی ہے اور جھوٹی گواہی دی. Ramzan Bibi was arrested and charged under Section 295C of Pakistan's Penal Code, which carries the death penalty. She was initially taken to Sheikhupura jail and then later transferred to Kot Lakhpat jail, Central Jail, Lahore, where she currently awaits trial. رمضان بی بی کو گرفتار کیا گیا 295C کے تحت جس کی سزائے موت ہے. انہیں پہلے شیخوپورہ جیل لے جایا گیا پھر وہاں سے کوٹ لکھپت جیل سینٹرل جیل لاہور میں منتقل کر دیا گیا جہاں پہ وہ اپنے ٹرائل کا ویٹ کر رہی ہیں. شی از دا فرسٹ احمدی مسلم وومن ٹو بی arrested under PPC 295C since the promulgation of Ordinance 20 by General Zia. یعنی یہ پہلی احمدی مسلمان خاتون ہیں جنہیں دفعہ 295C کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ ہے وہ چیز جو کہ مختلف ممالک کو بتائی جانے والی ہے کہ جو ہماری مخالفت ہے وہ اب اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر بھی اس طرح سے اب مقدمے ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کرے. اس کے بعد آخری کیس ہے, یہ آپ نیکسٹ جائیں. اچھا جی, 30 سالہ روحان احمد کا یہ کیس ہے, یہ مربی سلسلہ ہے. 30-year-old Rohan Ahmad, an Ahmadi Muslim missionary, was arrested following a raid at his family home in Lahore, Pakistan. 30 سالہ روحان احمد احمدی مربی سلسلہ, انہیں گرفتار کیا گیا ان کے گھر پہ لاہور میں چھاپا پڑا. On 26 May 2020, Pakistan Cyber Crimes Department, part the Federal Investigation Agency FIA, conducted a raid based on allegations that Mr. Ahmad had received WhatsApp messages in September 2019 inviting him to participate in a quiz hosted by the Ahmadiyya Muslim Youth ایسوسیشن. 26 مئی سن 2020 کو جو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ ہے جو FIA کا حصہ ہے, انہوں نے ایک چھاپا مارا اس الزام کے اوپر کہ مسٹر احمد جو ہیں انہیں ستمبر 2019 میں کچھ واٹس ایپ میسیجز موصول ہوئے اور انہیں کہا گیا کہ وہ احمدی مسلم یوتھ ایسوسیشن کا ایک کوئز ہے اس کے اندر حصہ لیں. They also alleged that Mr. Ahmed received a link to a book via Google Drive
published by the founder of the Ahmadiyya Muslim community and alleged this to be blasphemous material. उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि अहमद साहब को एक लिंक किसी किताब का गूगल ड्राइव के ज़रिए मौसूल हुआ जो कि बानी जमात अहमदिया की किताब थी और ये कहा गया कि ये तो गुस्ताखाना मवाद है. Plain-clothed police officers with face coverings forcibly entered Mr. Ahmed's property, hurling threats of abuse and violence towards his family. Reports also suggest that Mr. Ahmed was tortured by police before being arrested and taken to Camp Jail in Lahore. Mr. Ahmed has been charged under Section 295B, 298C, 109 and 120B of Pakistan's Penal Code and Section 34 of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016. Mr. Ahmed currently awaits trial and if guilty could be sentenced to death. यानी कि सादा लिबास में जो पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे वो ज़बरदस्ती उनके घर में दाखिल होते हैं और इसके बाद उनको पुलिस ने तशद्दुद भी किया, उनको कैंप जेल लाहौर ले गए और उनके ऊपर मुख्तलिफ दिफात के तहत इस वक्त मुकदमा है और उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है. तो तवाहा कुरैशी साहब से ये एक रिक्वेस्ट है कि जब एंटी अहमदिया यूट्यूब चैनल्स में आएँ तो उस वक्त वहाँ बैठ कर ये जो बातें हैं कि जी मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब जो हैं ये बैठ के पाकिस्तान में बदनाम कर रहे हैं यहाँ पे सारी दुनिया में पाकिस्तान को सफोकेशन ऑफ द फेथफुल रिपोर्ट की बुनियाद पे, तो ये तो वैसी एक प्रोपेगेंडा है और इनको चाहिए कि जब बात करें तो मुकम्मल करें. जो केस स्टडीज़ दी गई हैं जो डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में दी गई है वो पढ़ के सुनाएं एंटी अहमदिया चैनल्स में और नीचे बताएं कि ये झूठ है, गप्पे हैं, तब बात बनेगी. और जो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनको बेवकूफ़ ना समझें, आकिल लोग हैं और इसलिए अल्लाह ताला ने आज इन कौमों को इज़्ज़त भी दी हुई है. तो ये है कि जब बात करें मुकम्मल करें, प्रोपेगेंडा ना करें और ये मत समझें कि मज़े से स्टेटमेंट देके एंटी अहमदिया यूट्यूब चैनल से निकल जाएंगे और हम यहाँ पे बेहोश या अंधे या बहरे या गूंगे बैठे हुए हैं. तो आइंदा जब भी बात करें ज़रा सोच समझ के करें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.